السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کے دور میں ہوتا کیا تھا، میرے اور آپ کے بچپن میں اگر ہم جائیں اور ہم دیکھیں تو پہلے بہت زیادہ لوگوں کے اندر جذبات تھے انسانیت کی خدمت کرنے کے۔ اگر کوئی کسی کے گھر سے جا رہا ہے اور ان سے پوچھ لیا جاتا تھا کہ آپ کو کوئی سامان منگوانا ہے یا آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے، تو یہی ہوتا تھا، اگر کوئی بھی انسان مارکیٹ جا رہا ہے تو وہ سب کا سامان لے کے آ جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا تھا، میں نے بھی دیکھا ہے اسی طرح۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا تو پتہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے پڑوسیوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں آج کھانا نہیں بنا، یا آج ان کے گھر میں یہ بنا ہے، یا تھوڑا سالن بنا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں بہت زیادہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بزرگ، انٹی ہو گئی، انکل ہو گئے، بزرگ بہت زیادہ ضعیف بھی ہو گئے یا ان سے بڑے ہو گئے، یعنی عمر سے بڑے، تو ان کے ہاتھ میں اگر کوئی سامان وزنی دیکھ لیا گیا تو ان کے ہاتھ سے وہ سامان لے لیا جاتا تھا۔ جو بھی جوان تھا وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا کہ اب اس کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اب اس کو انسان کے کام آنا ہے، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے کام آنا ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں، دور کی بات، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنے جو بچے ہوتے ہیں آس پڑوس کے ان کو نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اپنے گھر کے بچوں کا پتہ نہیں ہوتا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یا ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے ہیں، 10 لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ جو 3 سے 4 لوگ ہمارے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ آن لائن ہوتے ہیں، ہم ان کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت ان کی ہے جو دور ہے۔ تو پہلے کے لوگ پاگل تھے یا ہم پاگل ہیں؟ ہمارے اندر جذبات نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام ہی نہیں آتے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے آس پڑوس والے زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، کسی کو کسی کا نہیں پتہ، کام آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے کے لوگوں میں اللہ کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، پہلے کے لوگ اللہ کو مانتے بہت زیادہ تھے، پہلے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ سنتیں، نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا ہے، کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ انسان جو دوسروں کے کام آئے، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ مرنے کے بعد اللہ پاک سوال کریں گے کہ تم نے میری مخلوق کا خیال رکھا؟ اب مخلوق کا خیال رکھنا جو ہوتا ہے وہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جو کام آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں اس طرح آپ مدد کریں۔ کسی کے گھر میں اگر تنگی ہے، مطلب مال کی تنگی ہے، اور اگر لوگ مالدار ہیں تو ان کی مال کی تنگی کو دور کر دیں، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کسی کا قرضہ دینا ہے اور ان کے پاس قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر کوئی قرضہ دے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہوا، اللہ کو راضی کرنا ہوا۔ اسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے جب ہم انسان کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر جو کھانے بٹ رہے ہوتے ہیں، لنگر وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اسی سے پیٹ بھرتے ہیں، لوگ وہی کھاتے ہیں، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ ہم جانوروں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ہم پرندوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ہم انسانوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب جو ملتا ہے وہ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کا ملتا ہے۔ ہم بھی جب بھوکے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے سامنے کوئی اچھی سی چیز، ہماری من پسند چیز سامنے آ جائے، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کہ جس نے ہمارے لیے یہ کھانا بنایا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی انسان اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا، اللہ پاک اس کو زندگی میں بھی عزت حاصل ہوگی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس انسان کو عزت ملے گی، کیونکہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو۔ سب سے زیادہ ہمیں یہ ساری چیزیں کتابوں سے نہیں سیکھنے کو ملتی کہ ہم نے پڑھ لیا اور بہت زیادہ بن گئے کچھ اچھے پڑھے لکھے انسان۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مخلوق کا خیال ہی نہیں رکھتے، جن کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کی سنتوں میں ملتی ہیں ہمیں، کہ نبی پاک ہمارے کیسے رہتے تھے، صحابی ہمارے کیسے رہتے تھے، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ کسی انسان کو کھانا کھلا دینا، یہاں تک کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پورا دن کام کرتی رہتی ہیں، ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ بالکل، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر میں بچوں کا خیال رکھتی ہے،
اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، گھر کی صفائیاں، جھاڑو پوچھے، برتن کرتی ہے، سارے برتن دھوتی ہے، تو اس کو ایک جہاد کے جتنا، مطلب کسی نے جہاد پہ گیا اتنا زیادہ ثواب ملے گا اس عورت کو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس عورت سے جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس اولاد سے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ یعنی خدمت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، آس پڑوس والوں کو کی کسی چیز کی ضرورت ہے وہ کام کر دیں، یا آپ کے پاس پیسے ہیں تو دیکھیں، جب بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کے بعد فوراً سے اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ انا اعطینٰ جو سورہ کوثر ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، اور ہر دوسری لائن میں، تیسری لائن میں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے پیسے نکالنا نہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کی مخلوق کو پریشان مت دیکھو۔ اللہ پاک سوال کریں گے، دیکھیں اگر ہم کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد اس انسان کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بہن نے اپنے بھائی کی خدمت کی، اس کے کام میں مدد کی، تو اللہ کے اوپر اب لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک بھی اب اس انسان کی مدد کریں گے اور جنت میں اس کو خطاب دیں گے، مطلب کہ جنت میں اس کے کام آئیں گے، اس کو ہر چیز مل جائے گی جنت میں۔ اب بہنوں کو بہت زیادہ رلاتے ہیں، بھائی بڑے جو بھی ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو بہت زیادہ رلاتے ہیں۔ کیوں رلاتے ہیں؟ کسی کو رلانا بھی ایک گناہ ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہو، آپ کے بولنے میں اتنی زیادہ مٹھاس ہو کہ آپ اس کی مدد کر دیں، اس کو ہنسا دیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا ہوا کہ آپ کی ذات سے کسی کو نفع مل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں ہم دن بھر مصلی پہ بیٹھے رہیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی، لیکن اللہ کب ملتے ہیں ہمیں؟ جب ہم اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے۔ پہلے کے لوگ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ملی ہے کہ ہم نیکیاں کریں، ہمیں نیکیوں کی توفیق ہی نہیں ملتی، مطلب نیکی ڈھونڈ کے بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی کہ ہم نیکی کریں، ہم سے اللہ نے ایسے چھین لیا ہے۔ کیوں؟ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ 10 لوگوں کے بیچ میں ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں گانے بازے چلتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ سے دور ہیں، تو اللہ کی مخلوق کا کیا خیال رکھیں گے؟ کوئی خاص خیال رکھیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم اللہ کے قریب ہوں گے تبھی ہم یہ سارے کام کریں گے۔ ساری بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تبھی ہم یہ سارے کام کریں گے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تبھی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا خوف ہوگا۔ دیکھیں، مدد کرنے کا مطلب جذبہ ہوگا، پرندوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا، اپنی ذات سے نفع پہنچاتے رہنا، دوسروں کی مدد کرتے رہنا، یہ سارے کام اللہ کو پسند ہیں۔ جو مالدار ہیں آج کل وہ کس طرح غریبوں کو جھڑکتے ہیں، کس طرح جھڑکتے ہیں، 10 15 20 25 روپے سے ان کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بھی کچھ نہیں جاتا، تو اس لیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے، دے دینا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بس ہر مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ ہم 2-3 افراد کا کھانا بنا کے بہت ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہم نے بنا لیا۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خدمت ہی کرتے رہتے ہیں، کھانے ہی بناتے رہتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ افطاری اگر ہوتی ہے جب رمضان میں تو کیا ہوتا ہے، وہ صرف دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کا روزہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کی افطاری کروا رہے ہیں۔ اللہ کو تو وہ پسند آ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کا تو خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کہ تم نے اپنی ذات سے کس کو نفع پہنچایا؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کون سا دن ایسا آتا ہے کہ جب ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہوا ہو؟ دیکھیں، ایک درخت لگانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اس نے پرندے اس پہ بیٹھیں گے، پرندے اس سے کھانا کھائیں گے، اس میں گھونسلے بنائیں گے، تو یہ اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی ایسی چیز بنا دی یا ہم نے کسی ایسی چیز میں حصہ ڈال دیا تو ہمیں مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا۔ کسی کو تعلیم دے دی، کسی کو دین کی تعلیم دے دی، کسی کو ویسے ہی کوئی علم دے دیا، ویسے ہی اس کے خرچے پورے کر دیے، کسی بھی طرح مدد کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس انسان سے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی بہت کرتے ہیں۔
تو ایسے جذبات ہر کسی میں نہیں ہوتے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے. دیکھیں زبان سے صرف نماز پڑھنا اور مطلب تسبیح کرتے رہنا یہ تو کر لیتے ہیں لوگ، کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی مشکلات آتی ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں، دوسروں کے کام آنے میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. اللہ پاک نے اگر جنت دی ہے تو جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا. جنت اللہ کی ہے تو اللہ جسے چاہیں گے اسے جنت میں جانے دیں گے. ہم اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے راضی کیا وہ جنت میں جائے گا. میں نے تم لوگوں کو دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم صرف یہ سوچنے بیٹھ جائیں اللہ کی نعمتیں سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کیا کیا نعمت دی ہے تو ہم شاید تھک جائیں گے، اور نعمتیں اللہ کی ختم نہیں ہوں گی. تو اس کے بدلے میں اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کا خیال کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. کم از کم ہم یہی اگر سمجھ لیں کہ اللہ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہے دنیا میں، ہمیں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے لیے ہر چیز بہت ساری چیزیں، اگر ہم یہی سوچنے بیٹھ جائیں تو بس اسی سوچ کو لے کے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کر سکیں. اور جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہمیں فوراً مل جائے گی. جنت بہت مشکل ہے. نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، انسانیت کے کام آنا چاہیے، انسانوں کی مدد کرنا چاہیے. غیر ہیں جو بھی ہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کو خوشی دے سکتے ہیں، کسی کے خرچے کو پورا کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کا صلہ صرف ہمیں اللہ دیں گے. اس کا اجر ہمیں جنت میں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، لیکن اس کا اجر صرف اللہ ہی دیں گے. تو ہمیں صرف اللہ کے لیے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اگر ہم چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے اللہ پاک اس کا 10 گنا ہمیں ریٹرن کرتے ہیں. کسی کو ہنسانے کا بھی ثواب ہے. اب یہ نہیں کہ لڑکیوں کو ہنسانا شروع کر دیں، اب یہ نہیں کہ لڑکیوں کے کام آنا شروع کر جائیں کہ نہیں. اللہ پاک یہ نہیں فرماتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے جس کام سے اس کام سے رک جاؤ. اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام کرو. اب ایسا نہیں ہے کسی نامحرم کے کام آنا شروع کر دیں، اس کی مدد کرنا شروع کر دیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر کے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ دوبارہ ہم واپس دنیا میں نہیں آئیں گے. جو ابھی مل جائے گا وہ مل جائے گا، جو ہم اکٹھا کر لیں گے وہ کر لیں گے. یہ نیکیاں ایک مال کی طرح ہیں، جیسے ہم جمع کرتے رہتے ہیں نا، بینک فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے بیگ یا الماری کارپیٹ کے نیچے پیسے رکھنا، اس طرح کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں. تو ہمیں یہ نیکیاں اس طرح کرنی ہے، جگہ جگہ اپنی نیکیاں پھیلا دینی ہے کہ جب ہم جائیں تو بہت ساری جمع ہوئی ہوئی ہوں. اور ان سب کی توفیق اللہ جب دیں گے جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، جب ہم سنتیں نبی پاک کی سنتیں پڑھیں گے، جب ہم حدیث پڑھیں گے، جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، تب ہمیں یہ ساری چیزوں کی توفیق ملے گی. اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. آمین ثم آمین.